زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال بل ألقوا فإذا حبالهم ونسيجهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے. درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر. مختصر حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین کرام و سامعات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک عام خطبات سے ذرا ہٹ کر ہے. اگر آج کا خطبہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سن لیں گے، اس پر عمل کر لیں گے، تو تا حیات آپ کے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. سورہ طٰہٰ کی 66 سے لے کر 68 نمبر آیات تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، ان کے جادوگروں کے ساتھ، تو رسیاں پھینکنے کو کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو. تو اچانک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں ان کے خیال میں ڈالا گیا کہ ان کے جادو کی وجہ سے واقعی وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا. تو اللہ نے کہا کہ ڈرے نہیں، خوف نہ کریں، یقیناً تو ہی غالب ہے. اور سورہ اعراف کی 116 نمبر آیت میں فرمایا قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. کہا تم پھینکو. جب انہوں نے وہ رسیاں پھینکی تو آنکھوں پر جادو کر دیا گیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا گیا اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے. کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کا ایمان سب سے قیمتی متاع ہے. معاشرے میں توہم پرستی، حسد، بغض، نفرت، کوڑ، دلوں میں کھوٹ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ لوگ کسی دوسرے کی ذہانت و فضالت، تعلیم و ترقی، دولت اور شہرت، عزت و عظمت دیکھنا سننا پسند نہیں کرتے. دوسروں کو ہر طریقے سے زیچ کرنے، ڈاؤن کرنے، نیچا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اگر اللہ کسی کو عروج پر، بلندی پر لے کر جا رہا ہے تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نیچا کیا جائے. اس کے لیے پھر وہ ہر مکروہ اور مکروہ کفریہ اور شرکیہ طریقوں میں سے طریقے استعمال کرتے ہیں. اور ان میں سے ایک طریقہ جادو کا طریقہ ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسی کو سڑک پر لے کر آنا، بالکل اس کو ذلیل و رسوا ہوتا دیکھنا. اور معاشرے کے اندر ایسا ہو بھی رہا ہے. عربی کے اندر
جادو کو سحر انگلش میں میجک کہتے ہیں۔ ابن عائشہ فرماتے ہیں کہ عرب جادو کو جادو اس لیے کہتے تھے کہ وہ صحت کو بیماری میں بدل دیتا ہے۔ امام ابن اسیر رحمہ اللہ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں لکھتے ہیں کہ اہل علم کے مطابق جادو کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ اسی طرح امام ابن قدامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ المغنی میں لکھتے ہیں کہ جادو ایسی گروہوں، دم، منتر اور کلمات کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جاتا ہے، یا جادو کے ذریعے ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کے باعث اس بندے کے جسم اور دل کو متاثر کیا جاتا ہے۔ جس بندے پر جادو کرنا مقصد ہوتا ہے، لکھتے ہیں کہ جادو کا واقعتاً اثر ہوتا ہے، لہذا اس کے ذریعے کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، بیمار کیا جا سکتا ہے، بیوی سے قرابت کے تعلقات کو دور کیا جا سکتا ہے، اس میں رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے، خاوند اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے اور نفرت کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی، صرف دیکھنے میں وہ چیز دوسری محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، اس کا اثر محض انسان کے خیال پر، دل و دماغ پر ہوتا ہے۔ چونکہ انسان کا جسم دماغ کے تابع ہے، تو لکھتے ہیں اس لیے بعض اوقات جسم کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں پھینکی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ بندے تھے ان کو یہی محسوس ہونے لگا کہ یہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ رسیاں تھی، لیکن آنکھوں کے اوپر جادو ہو گیا، تو اس جادو کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ باقی حقیقت میں سانپ بن گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی لبید بن عاصم یہودی نے جادو کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار رہے۔ کن کن لوگوں پر تاریخ میں جادو کا صحیح احادیث سے ثبوت ملتا ہے کہ کن عظیم ہستیوں پر جادو کیا گیا۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں، مسند احمد میں روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس دو فرشتے آئے، ایک آپ کے سر مبارک کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک آپ کے پاؤں مبارک کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ ان صاحب کا کیا حال ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو کیا مسئلہ ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ پھر وہ اس پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہودی لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر کیا ہے؟ کہا کہ کنگھی کے جو دندانے ہیں وہ، اور جو اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے بال مبارک تھے ان کو، ان کا پتلا وغیرہ بنا کر اس پر ایک نار کھجور کے اندر جادو کر کے وہاں پر اس کو پھینکا گیا ہے۔ کہا کہ وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ میرے زروان نامی ایک کنواں ہے، اس کے اندر اس کو پھینکا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے عائشہ، اس کنویں کا پانی ایسا سرخ تھا جس طرح مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور وہاں پر جو کھجوروں کے درخت تھے ان کا سر، ان کے اوپر والا حصہ ایسا تھا جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ پرانا ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ اور اس کی صورتحال ایسی بن چکی تھی۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جس طرح دیگر بیماریاں ہیں، آزمائشیں ہیں، دکھ تکلیف ہے، اسی طرح جادو بھی ایک بیماری ہے، آزمائش ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ میں اپنی بیویوں کے پاس گیا ہوں، جبکہ آپ اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے۔ منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے وہ ان احادیث کا اور اس طرح کی بہت ساری حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے تھے، لہٰذا اس سے وہی متاثر ہوتی ہے۔ محدثین نے دلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عادہ، یہ بھولنا قرآن حدیث وحی کے مسئلے میں نہیں تھا، اور یہ بھی جو آپ پر صورتحال تھی یہ چند دنوں کے لیے تھی۔ وحی بالکل محفوظ ہے قرآن میں بھی۔ اگر ان احادیث کا انکار کرتے ہیں تو قرآن کا بھی پھر انکار کرنا پڑے گا۔ جو بندہ حدیث کو نہیں مانتا، حدیث کا منکر ہے، دراصل وہ بندہ قرآن کا منکر ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کی آنکھوں پر جادو ہو گیا۔ اگر حدیث کو نہیں مانتے تو پھر قرآن کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سر مبارک جنگ کے اندر
پھاڑا گیا، پتھر مارے گئے، لوہے کی کڑیاں پہ بست کی گئی، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے جسم کو لہو لہان کیا گیا. جس طرح دوسری آپ کو بخار ہوا، آپ کے سر میں درد ہوا، جس طرح دوسری بیماریاں ہیں، اسی طرح اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا. اور حضرت جبریل علیہ السلام پھر معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو لے کر اس کنویں پر گئے اور وہاں سے اس پتلے کو نکالا. 11 گرے اس کے اوپر ڈالی ہوئی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ فلق اور ناس ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور اس کی گرہ کو کھولتے گئے. جیسے جیسے گرہ کھلتی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح ہوتے گئے. اور حدیث میں ہے جب 11 کی 11 گرہ کھل گئی اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے. گویا کہ آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، جس طرح رسیوں کو کھول دیا جائے بندہ آزاد ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بالکل صحت یاب ہو گئے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر بھی ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ جادو کا معاملہ 6 ماہ تک رہا. فتح الباری میں ہے کہ 40 دن تک اس کے اثرات زیادہ تھے، اس کو کم ہوتے ہوتے آرام ہوتے ہوتے 6 ماہ لگ گئے تھے. اسی طرح مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی ان کی لونڈی نے جادو کر دیا تھا. مدبرہ لونڈی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بات طے ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کا مالک فوت ہوگا تو آزاد ہو جائے گی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بیماری طول پکڑ گئی، بہت زیادہ ہوگی. ایک حکیم ایک طبیب مدینے میں آیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھتیجے کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھیں شاید وہ کو علاج وغیرہ کرتا ہو. تو جب ساری اس کو سمٹمز علامات بتائیں، جب ساری صورتحال اس کے سامنے رکھی تو اس نے کہا کہ آپ کی اس عورت پر یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا پر جادو کیا ہے اور ان کی لونڈی نے کیا ہے. لونڈی سے پوچھا، اس نے کہا میں نے کیا، میں نے اس لیے کیا تاکہ تو فوت ہو جائے اور میں آزاد ہو جاؤں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس کو عرب کے اندر ایسے سخت عرب کے اندر کسی بندے کے پاس بھیجو جو لونڈیوں کے معاملے میں بڑا سخت ہو اور اس کی جو قیمت ہوگی اس کے بدلے میں کوئی اور لونڈی کو خرید کر لے آؤ. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا پر بھی جادو ہوا. سنن کبریٰ بہقی میں صحیح روایت ہے. تو ان تینوں واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جس طرح باقی بیماریاں لگتی ہیں، جادو بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی انسان کے اوپر مسلط ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیوں یہ مسئلہ پیدا ہوا، کیوں آپ پر یہ جادو کا اثر ہوا؟ کیونکہ آپ نے امت کے لیے اسوہ حسنہ بننا تھا، آپ نے نمونہ بننا تھا. اگر آپ پر نہ ہوتا تو آپ امت کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کیسے بنتے؟ اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِزَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت. اور وہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی مرضی کے ساتھ، اللہ کی مشیت کے تحت. اللہ چاہے تو جادو ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ ابھی جادو لاٹھیاں والا سٹاپ پر ہوتا ہے، لوگ یہاں پر ڈھمنے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی کالونی میں انٹر نہیں ہوتا، لوگ پہلے ڈھانپنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے کمزور مومن اتنا کمزور اور بزدل نہیں ہوتا. جادو ہو گیا پھر کیا ہوا؟ انسان کو بخار نہیں چڑھتا، باقی بیماریاں نہیں لگ جاتی. جادو کی کچھ علامات ہیں. جادو کے علاج سے پہلے جس بندے سے آپ نے علاج کروانا ہے، اہل علم نے اس کے تشخیص کے لیے قرآن و حدیث کے دلائل اور اپنے تجربات کو سامنے رکھ کر کچھ ایسی علامات اخذ کی ہے. لکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پر انسان کا اچانک عبادت کرنے کو دل نہ کرنا، نماز پڑھنے کو دل نہ کرنا، روزہ رکھنے کو دل نہ کرنا، قرآن کی تلاوت کو اچانک شام کے وقت جیسے سورج غروب ہوتا ہے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. اسی طرح بیماری ہے، میڈیکل رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کا مطلب بھی اس کے اندر بھی کچھ جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں. میڈیکل رپورٹیں بالکل درست ہیں لیکن بیماری بالکل پھر بھی ہے، درد پھر بھی بالکل ختم نہیں ہو رہی. خاوند بیوی کی محبت اچانک نفرت میں بدل جاتی ہے. ہر وقت جسم کے اندر بے چینی، بے سکونی، ہر وقت انسان کو اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں غلط قسم کے وسوسے آنا شروع ہو جانا، یا خواب کے اندر ڈراؤنی چیزیں نظر آنا، یا گندگی نظر آنا. گھر کے اندر باوجود صفائی ستھرائی کے بدبو آنا.
پانی کے چھینٹے، خون کے چھینٹے، اس طرح کی چیزیں یہ جادو کی علامات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 100% کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کے اوپر جادو ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تو کسی ڈپریشن والے، انزائٹی والے، سٹریس والے، پریشانی والے، کسی کو نفسیاتی مسئلہ ہے، کسی کو گھریلو پریشانی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ایک ماہر بندہ جو اس کے اندر ایکسپرٹ ہے، وہ تشخیص کرنے کے بعد ہی اگر وہ ایماندار ہے، سچ بولتا ہے، مخلص ہے، تو پھر وہی بتا سکتا ہے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ جادو کا علاج کس سے کروانا چاہیے؟ اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، روحانی مسئلہ، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جاہلوں کے پاس لوگ، عیسائیوں کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، مشرکوں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ لفظ میں نے سنے جو بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے مواہب، بڑے بڑے متقی کہلانے والے، پہلی صاحب میں نماز پڑھنے والے، سانو تے رام چاہیے، یہ تو مرضی آ جائے، ایمان جاتا جائے، پیسہ جاتا جائے، دولت جاتی جائے، عزت جاتی جائے، ہمیں تو آرام چاہیے۔ ایسے آرام کا کیا کرنا؟ یہ آزمائش ہے۔ آرام کا ایک اللہ کے ہاں ٹائم مقرر ہے، اس سے پہلے آرام آ ہی نہیں سکتا، اور جس سے آرام آ جاتا ہے اس کو کریڈٹ مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بلے بلے، اس کے پاس گئے تھے ہمیں آرام آ گیا۔ ایک ہی گھر کا فرد اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے آرام آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، اس سے آرام نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ایسے بندوں کے پاس جانے سے انسان کو اپنا ایمان، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی عزت کو برباد نہیں کروانا چاہیے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر کتنے ہی ایسے پیروں کے، بابوں کے، عاملوں کے واقعات دیکھے ہیں، ویڈیوز دیکھی ہیں کہ کیا کچھ وہ کرتے ہیں، اس دم اور درود کے نام پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ اتنا ہمارا ایمان کمزور، کہتے ہیں کالے جادو کا توڑ کالے جادو کے ساتھ ہی ہوگا، نوری علم سے نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے کیا گند کو گند کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے یا صاف چیز کے ساتھ؟ گندگی لگی ہو، گندگی کو کس کے ساتھ صاف کرنا؟ صاف کپڑے کے ساتھ صاف کرنا چاہیے یا گندگی کے ساتھ؟ قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن برکت ہے، باعث شفا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں جو ان کے اندر پاور ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا۔ اب جس بندے کو قرآن پر یقین ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر یقین ہے، اس کو چاہیے کہ قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہ دیکھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات والسحر، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان میں سے آپ نے فرمایا ایک جادو بھی ہے۔ سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں، ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے اوپر جادو کیا کس نے ہے؟ یاد رکھیں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن حدیث کا اٹل فیصلہ ہے۔ جادوگر، کاہن، نجومی، ٹیبے لگانے والے جو کرتے ہیں، 100 میں سے 99% ان کا جھوٹ، 1% اگر سچ ہو جاتا ہے، ہماری عوام 1% سچ کو دیکھتے ہیں، جو 99% ان کے جھوٹ ہوتے ہیں، مکر ہوتے ہیں، ٹیبے اور فراڈ ہوتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ کچھ حمزات کے ذریعے، کرین کے ذریعے سے، موکلات کے ذریعے سے، شیاطین کے ذریعے سے ان کی مانتے ہیں، پھر وہ ان کی ایک آدھی مان لیتے ہیں، اور ہماری بولی بالی عوام کہتی ہے بڑا پہنچیا ہوا ہے، بڑی کرامات والا ہے، یہ تو دور سے بتا دیتا تو کہاں سے آیا ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے۔ جادوگر کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے، وہ جو دم کرتا ہے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں آپ کو اس کے کلمات سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو دم کر رہا ہے وہ کفر یا شرک کے کلمات ہیں یا قرآن و حدیث والے الفاظ ہیں۔ لیکن آگے کوئی بندہ پڑھا لکھا ہو تب اس کو پتہ چلے گا۔ جو بندہ آپ سے آپ کی والدہ کا، مریض کی والدہ کا نام پوچھے، اس کی تصویر مانگے، اس کے پسینے والے کپڑے مانگے، اس سے بکرے چھترے کی ڈیمانڈ کرے، پیدائش والے گھر، فوتگی والے گھر جانے سے روکے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں سودک والا گھر، سمجھ لیجیے بندہ فراڈیا ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے، یہ جادوگر ہے یا جادوگروں کے مشابہ ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی قید نہیں، کوئی علت، کوئی وجہ نہیں بیان ہوئی کہ آپ یہ گوشت نہ کھائیں، آپ یہ دال نہ کھائیں۔ ہاں میڈیکل ایشو ہے تو اور مسئلہ ہے، لیکن اس کو روحانیت کے ساتھ جوڑنا، دین کے ساتھ جوڑنا، اس کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں۔ اور باقاعدہ ڈراتے ہیں، مریض کو جب تک ڈرایا نہ جائے پیسے کہاں سے ملیں گے، بکرا اور کڑھائی کہاں سے ملے گی، فوت ایک باری پیرا تھلوں کاٹ دو۔ جب تک اگلے بندے کو ڈرایا نہیں جائے گا، ٹریپ نہیں کریں گے، شکر ہے تو ساڈے کول آ گیا، نہیں تو
بیٹا مگرنا جادو تے بہت زیادہ سی، پورا قبیلہ اتنے چھاتے آگے بیٹھا. جب اس طرح کی باتیں کریں گے آپ کو سوائے اس بندے پر ٹرسٹ کرنے کے، اعتماد کرنے کے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ نے تو مان جانا واقعی جنات کا قبیلہ اس بیری پر بیٹھا ہے. ابھی تو میں نے بوتل میں بند کر لیے ہیں، شکر ہے میں نے پڑھائی کی ہے، کنٹرول کر لیا. جو بندہ آپ کے خوف میں اضافہ کرے، جنات کے فضائل سنائے، جنات کی کہانیاں سنائے، سمجھ لے یہ رانگ نمبر ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ 2 نمبر ہے. جو آپ کو حوصلہ دے، تسلی دے، اس بندے کے پاس جانا چاہیے. جو بندہ ان نجومیوں جادوگروں کے پاس جاتا ہے وہ اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ 3 احادیث پلے باندھ لے. مسند احمد میں صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی نجومی، کسی کاہن، کسی عراف کے پاس جائے، اسے کسی چیز کا سوال کرے، اس کی تصدیق کرے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت کا انکار کر دیا، اس نے قرآن و حدیث کا کفر کر دیا. اور سنن کبریٰ بیہقی میں روایت ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ. صحیح مسلم میں، مسند احمد میں روایت ہے، جو کسی نجومی، جادوگر، کاہن، پامشت کے پاس جائے، اس سے جا کر کوئی سوال کرے، ہاتھ دکھائے، حساب لگوائے، جادو کا حساب لگوائے، جنات کا حساب لگوائے، چوری ہو گئی ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اس کے بارے میں جا کر پوچھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی 40 دن کی اللہ نماز قبول نہیں کرتا. اگر وہ ان 40 دنوں میں مر جائے، کیا وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا؟ تیسری روایت میں آپ نے فرمایا من اتا ساحرا او کاہنا او عرافا، جو کسی جادوگر کے پاس، کسی عراف کے پاس، کسی کاہن کے پاس جائے، اس نے نبی علیہ السلام کے اوپر اترنے والی شریعت کا بھی انکار کر دیا اور اس کی 40 دن نماز بھی قبول نہیں ہوتی. کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا اس کی اتنی غیرت گوارا کرتی ہے، اتنی احادیث سننے کے باوجود پھر وہ جادوگروں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنا ایمان ضائع کرے؟ کہتے ہیں کہ جادو کا علاج تو جادو سے ہی ہوتا ہے، قرآن سے نہیں ہو سکتا. ابو داؤد میں صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا ہوا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے. نشرہ کا مطلب کیا ہے؟ جادو کا علاج جادو سے کروانا، گندگی کو مٹانے کے ساتھ کوشش کرنا. جو قرآن میں شفا ہے، جو قرآن میں پاور ہے، اللہ کی قسم دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے. جادوگروں کے پاس جانا کیوں حرام ہے، کیوں منع ہے؟ قرآن کو الٹا پڑھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے ہیں، اسلام کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. قبرستانوں میں جا کر، جنگلات میں جا کر چلے کاٹتے ہیں، جنات کو قابو کرنے کے لیے، آمد بننے کے لیے. بہت سارے لوگ میں ایسے جانتا ہوں جو ان کاموں کے اندر بڑے پاگل ہو گئے، کچھ مر گئے، کچھ اب بھی زندگی سستے گزار رہے ہیں عامل بننے کے چکروں میں، جادو سیکھنے کے چکروں میں. لاہور کے قریب ایک علاقہ ہے نتھو کی، استغفر اللہ العیاذ باللہ، وہاں پر ایک بندے نے جادو سیکھنا شروع کیا، اس نے مسجد میں آ کر قرآن پر پخانا کر دیا. کیا کسی بندے کا ایمان گوارا کرتا ہے ایسے لوگوں کے پاس جائے؟ یہ جادوگر کیوں بنتے ہیں؟ ان کو باقاعدہ پیچھے سے نصیحت ہوتی ہے، ان کے استاد کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے دن تک پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے روشنی میں نہیں بیٹھنا. جب پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا صرف پی سکتے ہیں، وضو نہیں کرنا، غسل نہیں کرنا، طہارت نہیں کرنی، نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اسلام کے احکامات پر عمل کرے گا؟ نہیں کرے گا. بہت زیادہ باتیں یہ جنات شیاطین کی مانتے ہیں، ان میں سے ایک آدھی بات وہ ان کی مان کر ان کی بات کو پورا کر لیتے ہیں، اور ہماری للو پنجو عوام کہتی بات کیا بات ہے، اس کے تو بڑے کرامات ہیں، یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے اور یہ تو بہت کچھ کر جاتا ہے. اور یاد رکھیں اس وقت معاشرے کے اندر کوئی کسی پر جو جادو کرتا ہے یہ تھوڑا ہے، لوگ اپنے اوپر جادو جو کرتے ہیں وہ زیادہ ہے. جو بندہ رات کو 11-12 بجے تک نیٹ چلاتا ہے، صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اذکار بتائے ہیں وہ نہیں کرتا، کیا اس پر جادو نہیں ہوگا؟ ایک اللہ کے قریب ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اور ایک بالکل اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. صحیح بخاری میں
1142 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا جب انسان شام کو رات کو سوتا ہے شیطان اس کی گردن کے پیچھے اس کی گدی میں 3 گرے لگاتا ہے، جب صبح کو اٹھتا ہے 1 گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور وہ بندہ صبح بڑا چست بڑا ایکٹیو گزارتا ہے۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اصبح خبیث النفس کسلان، ایسا بندے نے صبح خبیث گندے نفس نے صبح کی ہے اور وہ سست کاہل اپنا دن گزارتا ہے، اس طرح صبح کرتا ہے، صبح کا آغاز ہی سستی اور خباثت کے اندر کرتا ہے۔ بتائیے جس بندے نے 1 ہفتہ نماز نہیں پڑھی یا 1 مہینہ فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کی گردن کے پیچھے جو 3 گرہ شیطان نے لگائی اور شیطان اس پر منتر بھی پھونکتا ہے اور کہتا ہے سو جا بھی رات بڑی لمبی ہے، تھپکی دیتا ہے، کیا وہ اپنے اوپر خود جادو نہیں کر رہا؟ بخاری کی ایک اور روایت 1144 نمبر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندے کا تذکرہ ہوا، صبح اس اٹھا ہی نہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ جس کے کان میں شیطان دنیا کا نعیم مردود پیشاب کر دے، کیا اس کی بصیرت، اس کی عقل، اس کا شعور، اس کا فہم کام کرے گا؟ کیا وہ دن کے وقت ایکٹیو رہ سکے گا؟ اس کے فیصلے درست ہوں گے؟ ایسا بندہ خود اپنے اوپر جادو کر رہا ہے، جو شیطان کی روزانہ 3 گرے لگاتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اگر 1 ہفتہ نہیں پڑھتا تو 21 گرہ اس کی گردن پر لگ گئی جو نہیں کھلنی۔ یہ جادو سے زیادہ سخت کام ہے۔ اور جو پیشاب کرتا ہے، انسان کے کپڑے کے اوپر پیشاب کا چھینٹا لگ دے، کتنی اس کو وہاں سے گھن آتی ہے، نفرت آتی ہوتی ہے۔ ایسے بندے سے اپنا علاج کروائیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو قرآن و حدیث کا پابند ہے، جو نمازی ہے، نماز پڑھنے کا کہتا ہے، جو شریعت اور توحید و سنت پر عمل کرتا ہے اور توحید و سنت پر عمل کرنے کا کہتا ہے، جو آپ کو تسلی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے رسیوں کی وجہ سے کہ سانپ بن گیا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کُنَّا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اے موسیٰ ڈر نہیں، تو ہی بلند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، صحیح بخاری میں روایت ہے، جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو کیا فرماتے تھے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، یہ پاک کرنے والی ہے، یہ بیماری ختم ہو جائے گی اللہ نے چاہا۔ اللہ تسلی دے رہا ہے، نبی علیہ السلام کسی بیمار کو، کسی پیشنٹ کو، کسی پریشان حال کو تسلی دے رہے ہیں، اور آج کے علاج کرنے والے پاؤں سے نکال رہے ہیں، مزید آپ کے اندر خوف انجیکٹ کر رہے ہیں، مزید آپ کو خوف کے اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ علاج کرنے والا نہیں، علاج کے نام پر پیسے اکٹھے کرنے والا ہے۔ جو اونچی آواز میں دم کرے، پتہ لگے کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے، آواز کا پتہ چلے، تلاوت کا، قرات کا پتہ چلے، اپنا علاج خود کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسند احمد میں روایت ہے، آپ نے فرمایا جس بندے نے صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لی، اسے اس دن نہ زہر کا اثر ہوگا اور نہ ہی اس پر جادو ہوگا۔ اب یہ تو مہنگی ہے، غریب بندہ کیا کرے، کہاں سے لے 1500 یا 2000 روپے کی کلو؟ تو اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر بھیجا مومنوں کے لیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، ان ظن خیرا فلہ، اگر وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اچھی توقع رکھتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اگر وہ اللہ کے بارے میں یہ نیگیٹو سوچ رکھتا ہے، پتہ نہیں میرا کام ہوگا کہ نہیں، میں نے تلاوت تو کر لی، نماز تو پڑھ لی، اذکار تو کر لیے، صدقات و خیرات تو کر لیے، اب پتہ نہیں مجھے آرام آئے گا کہ نہیں آئے گا، میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس کو نہیں آرام آئے گا، اس کو کام اس کا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اگر اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہے، پازیٹیو گمان ہے، تو اللہ کی طرف سے خیر ہی ملے گی، اور اگر اللہ کی طرف سے نیگیٹو گمان ہے، منفی گمان ہے، پتہ نہیں شک میں ہے، شش و پنج کے اندر ہے، پتہ نہیں میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو واقعتاً ایسے بندے کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ سورۃ فاتحہ کو پڑھیں، سورۃ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن ہے، قرآن کی ماں، ایک اس کا نام شفا والی سورت ہے۔ صحیح بخاری میں لمبا واقعہ صرف اشارہ کروں گا، ایک کافر کو کسی سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیا، صحابہ کرام نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کی، اللہ نے اسے آرام دے دیا۔ ابو داؤد میں واقعہ ہے، ایک پاگل کو زنجیروں کے ساتھ، سنگلوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کر دیا، اللہ نے اس کو آرام دے دیا۔ پتہ چلا کہ یہ قرآن صرف مومنوں کے لیے شفا نہیں، کافروں کے لیے بھی شفا ہے۔
وہ غیر مسلم تھے، وہ کافر تھے، سورۃ فاتحہ پڑھی، اللہ نے ان کو آرام دے دیا، مجھے اور آپ کو یا کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ آرام کیوں نہیں دیتا؟ سورہ بقرہ پڑھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، صحیح مسلم میں روایت ہے، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے، جادوگر باطل لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ لمبی صورت ہے، نہیں پڑھ سکتے، آخری 2 آیات ہی اس کی تلاوت کر لیا کرے، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ اس چیز سے ہر مشکل سے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں روایت ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین وغیرہ جنات وغیرہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور ترمذی میں روایت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر اللہ نے یہ 2 آیات نازل کی، اس میں لکھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ان پر اختتام ہوا۔ جس گھر میں 3 راتیں 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں، اللہ کے رسول اسلام کی وحی والے الفاظ ہیں، شیطان اس گھر کے قریب ہی نہیں آ سکتا۔ اتنی فضیلت قرآن کی، قرآن سارا ہی شفا ہے، سارا ہی فضیلت والا ہے، سارا ہی شفا والا ہے، لیکن قرآن میں سے کچھ سپیشل صورتیں، سپیشل آیات ایسی ہیں، اس طرح آیت الکرسی ہے، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے۔ صبح کے وقت پڑھے، نماز کے بعد پڑھے، مجموع الزوائد میں صحیح روایت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فجر کے بعد پڑھی ظہر تک اللہ کی حفاظت میں، ظہر کے بعد پڑھی عصر تک، عصر کے بعد پڑھی مغرب تک، مغرب کے بعد پڑھی عشاء تک، عشاء کے بعد